مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ جمعے اہل سنت والجماعت سے وابستہ دوستوں بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھنے کی میں نے کوشش کی تھی کہ سنی ذہن شیعہ آئیڈیالوجی سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، رافضیت سنی ذہن پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اسی بات کو میں آگے آج بڑھانا چاہوں گا، لیکن اس درخواست کے ساتھ کہ تمام سننے والے، تمام سنی دوست اور بھائی میری گفتگو کو بڑے ٹھنڈے انداز میں، بڑے تحمل سے، ایمانی جذبے کے ساتھ، وسعت ذہنی رکھتے ہوئے، وسعت قلبی رکھتے ہوئے سنیں۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو میں آپ کا بھائی ہوں، آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، میرے علم میں ہوگا تو ضرور جواب دوں گا، ورنہ مزید مطالعہ میں کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سنی دنیا کے لیے ہم اس سوال کا جواب لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن کے بیان کی روشنی میں کلمہ گو لوگوں کا تعارف ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پھر اہل سنت یا اہل تشیع کے نام سے مسلمانوں کا تعارف کیوں کر سامنے آ گیا؟ اس میں کوئی شک نہیں، قرآن دو ٹوک انداز میں ہم سے کہتا ہے کہ پوری تاریخ نبوت میں، پوری تاریخ رسالت میں انبیاء اور رسولوں سے وابستہ لوگوں کا جو تعارف رہا ہے وہ مسلم رہا ہے۔ اگر سورہ حج کی آخری آیت جس کا نمبر 78 ہے ہم مطالعہ کریں تو اس کے الفاظ ہیں هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا، اور اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے مذہب پر ایمان لانے والوں کا نام مسلمان رہا ہے۔ آگے جا کر مسلمانوں کا جو تعارف اہل سنت یا اہل تشیع کے ناموں سے آیا ہے، اس کے پیچھے ہسٹری ہے، اس کے پیچھے تاریخ ہے۔ اہل سنت کا تعارف مسلمانوں کا اس لیے ہے، خوارج نے اپنے آپ کو قرآن تک محدود کر لیا کہ جناب حدیث یا سنت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے حدیث اور سنت سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ تو خوارج کے مقابلے پر مسلمانوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا کہ ہمارا تعلق قرآن سے بھی ہے اور ہمارا تعلق حدیث اور سنت سے بھی ہے۔ جہاں تک بات ہے اہل تشیع کی، اس کی ہسٹری جاننے سے پہلے لفظ شیعہ کو قرآن میں جا کے سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں عربی میں گروہ، انسانی جماعت کو۔ قرآن میں یہ لفظ بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، میں صرف ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سورہ قصص اس کی آیت نمبر 15 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، یہ وہ موقع تھا جب اہل شہر غفلت کا شکار تھے۔ اب ظاہر ہے یہ صبح سویرے کا وقت ہوگا، گرمیوں میں دوپہر کا وقت ہو سکتا ہے، سردیوں میں رات کا وقت ہو سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت میں شہر میں آئے کہ جب اہل شہر غفلت کا شکار تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دو لڑنے والے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے ہذا من شیعتہ وہذا من عدوہ، ایک لڑنے والا موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا تھا، یعنی اسرائیلی تھا، اور دوسرا لڑنے والا دشمن گروہ کا تھا، یعنی قبطی تھا۔ تو شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ۔ اب ہوا کیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد
ہم تمام مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ پوری تاریخ اسلام میں سب سے مظلومانہ شہادت اگر کوئی ہے تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عثمان غنی خلیفہ وقت ہے، دارالخلافہ مدینہ کے اندر ہے، اپنے گھر کے اندر ہے. یعنی خلیفہ وقت کو دارالخلافہ میں اپنے گھر کے اندر محصور کر دیا جاتا ہے اور مظلومانہ شہید کر دیا جاتا ہے. ان کی شہادت کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان سیاسی اختلاف پیدا ہوا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاسی نقطہ نظر سے جن لوگوں کا اتفاق تھا وہ شیعان علی کہلائے، اور جن لوگوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاسی پوائنٹ آف ویو کو بہتر سمجھا وہ شیعان معاویہ کہلائے. وقت آگے بڑھا، تاریخ آگے بڑھی، تاریخ تبدیل ہوئی، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شیعان معاویہ کا نام ختم ہو گیا، چونکہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. وہ 20 سال تک حاکم رہے تو ضرورت ہی باقی نہیں رہی. لیکن اس وقت بعض لوگوں کو اپنے مذہبی عقائد کی بقا کے لیے، اپنے سیاسی نظریات کی بقا کے لیے شیعان علی کا نام چاہیے تھا، اس لیے وہ موجود رہا. تو آج جو لوگ اہل تشیع کہلاتے ہیں وہ اس تاریخی پس منظر میں اہل تشیع کہلاتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ظاہر ہے کہ میں سنی دنیا سے مخاطب ہوں، میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کسی بھی آیت کو گہرے انداز میں سمجھنے کے لیے اور کسی بھی حدیث کو حقیقت پر مبنی انداز میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس قرآن کی آیت کا، اس حدیث کا کانٹیکسٹ، سیاق و سباق، اس کی تاریخ، اس کی ہسٹری نگاہوں کے سامنے رکھیں. جب بھی قرآن کی آیت اور حدیث کا کانٹیکسٹ، سیاق و سباق آپ کے سامنے ہوگا، ایک صحیح مفہوم، ایک گہرا مفہوم آپ کے سامنے آئے گا. اب میں توجہ دلا رہا ہوں. مسلم کی روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا، لا يحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. علی سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، علی سے وہی دشمنی کرے گا جو منافق ہوگا. بخاری کتاب الایمان میں روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. ایمان کی یہ نشانی ہے کہ انصار سے محبت کی جائے، اور نفاق کی یہ نشانی ہے کہ انصار سے دشمنی رکھی جائے. مجھے یاد پڑتا ہے ابن عساکر کے حوالے سے ایک روایت میری نظروں سے گزری. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، عربوں سے محبت ایمان ہے، عربوں سے دشمنی یہ کفر ہے. اب ہم سنی مسلمانوں کے ذہنوں میں سوال آنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں اس کی محبت ایمان ہے، اس کی دشمنی کفر ہے. یہی بات اللہ کے رسول کبھی کسی قبیلے کے بارے میں کہتے ہیں، یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی قوم کے بارے میں کہتے ہیں. تو اصل میں اس کے پیچھے ایک عرب نفسیات ہے، عرب قبائلی نفسیات ہے. میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی کہ قبائلی نفسیات میں مسابقت بھی ہوتی ہے، قبائلی نفسیات میں منافرت بھی ہوتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم دائرہ اسلام میں آ چکے ہو، جب تم دائرہ ایمان کے اندر آ چکے ہو، تو خدا را یہ بھول جاؤ کہ کون عربی ہے کون اجمی ہے، بھول جاؤ کہ کون کالا ہے کون گورا ہے، بھول جاؤ کون اعلیٰ ہے کون ادنا ہے، بھول جاؤ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، بھول جاؤ کون قریبی ہے اور کون بعیدی ہے. ان روایات کا دوستو یہ معنی ہے. اب اگر سنی دنیا اس کا ایک عجب معنی لینا چاہے تو اسے خود خیال کرنا چاہیے، کیا علم اس کا ساتھ دے رہا ہے، کیا عقل اس کا ساتھ دے رہی ہے.
سنی دنیا کی توجہ حاصل کرتے ہوئے سوال یہ ہے، آسمانی اور الہامی مذہب کا کردار کیا ہے؟ جب تک مذہب کا کردار ہمارے سامنے نہیں ہوگا، ہم ان بھول بھلیوں کا شکار رہیں گے۔ کبھی محرم کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، کبھی ربیع الاول کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، کردار سے ہم عاری ہوں گے، اخلاق سے تیغ و بالا ہم ہوں گے، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی کہ ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا رسول ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آسمانی اور الہامی مذہب کا کردار، دیکھیں یہ جو حیوانی میرا وجود ہے نا، اس حیوانی وجود کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اخلاقی وجود رکھا ہے۔ مذہب کا کردار یہ ہے کہ اس حیوانی وجود کے اندر مذہب میرے اخلاقی وجود کی حفاظت کرے۔ یہ میرا جسم ہے، اس جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے روح انسانی رکھی ہے، روح ربانی رکھی ہے۔ مذہب کا کردار یہ ہے میرے جسم کے اندر جو روح انسانی ہے، جو روح ربانی ہے، مذہب اس کی حفاظت کرے۔ یہ مذہب کا کردار ہے۔ سنی دنیا جب تک سمجھے گی نہیں، اس وقت تک کردار سے عاری رہے گی، جس طرح کہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اخلاقی وجود کے تحفظ کے لیے، ہمارے روحانی وجود کے تحفظ کے لیے ہمیں اعلیٰ تر فطرت پر پیدا کیا۔ عقل کی دولت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں مالا مال کیا، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے۔ مطالعہ کریں آپ سورہ بقرہ کی آیات 38 اور 39۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو زمین میں بساتے ہوئے کہا اہبطوا منہا جمیعا، جاؤ زمین میں جا کر بس جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آئے گی، اور وہ رہنمائی کیا ہے؟ رسالت کی شکل میں، نبوت کی شکل میں، کتاب وحی کی شکل میں۔ پھر رب العالمین نے فرمایا جو میری رہنمائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو میری رہنمائی کو آنکھیں دکھا دے گا، یعنی نبوت، رسالت اور کتاب وحی کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ مذہب کا کردار کیا ہے؟ ایک حدیث جو بڑی معروف ہے، بخاری کتاب الایمان کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الا ان فی الجسد مضغۃ، لوگوں جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح ہے پورا جسم صحیح ہے، وہ خراب ہے پورا جسم خراب ہے، الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نبی روحانی دنیا کا، اخلاقی دنیا کا ہارٹ سرجن ہوا کرتا ہے، وہ اسی پر کام کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، لوگوں تقوی کی دولت یہاں پائی جاتی ہے۔ نبی کی وحی اسی پر کام کرتی ہے، نبی کا قول اسی پر کام کرتا ہے، نبی کا فعل اسی پر کام کرتا ہے، نبی کی نظر اسی انسانی دل پر رہا کرتی ہے۔ تو مذہب کا دوستو یہ کردار ہے جو سنی دنیا کو سمجھنا چاہیے۔ اب ہم سنی مسلمانوں کا، ہماری نظر مذہب کے کردار پر نہیں ہے، تو پھر شیعہ آئیڈیالوجی ہم پر متاثر ہو گئی، اور شیعہ آئیڈیالوجی نے آ کر ہمارے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا۔ ہم سنی مسلمانوں کو اس کی فکر نہیں ہے کہ ہم اپنے اخلاق بہتر کریں، اپنی روح کی پاکیزگی کا انتظام کریں۔ ہمیں کس چیز کی فکر ہے؟ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، آل علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز اور تکفین کی فکر میں ہیں، جبکہ انصار اور مہاجرین وہ خلافت کی جو گتھیاں ہیں انہیں سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سنی دنیا کو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، حدیث کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد جتنا بڑا ہنگامہ اللہ کے رسول کی نیابت کے حوالے سے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حوالے سے کھڑا ہونے والا تھا مسلمانوں کے درمیان ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سینیارٹی کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے بڑے ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اس معاملے کو بہت آسان انداز میں سلجھا لیا۔ لیکن شیعہ آئیڈیالوجی نے ہمیں الجھایا ہوا ہے کہ جناب یہ لگے ہوئے تھے خلافت اور نیابت کے چکر میں، اور آل علی اللہ کے رسول کی تجہیز اور تکفین میں کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ حالانکہ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انتقال ہوا ہے وہ پیر کا دن ہے، عصر اور مغرب کے درمیان اللہ کے رسول اس دنیا سے گزر گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے وہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات، یعنی اللہ کے رسول کے انتقال اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے درمیان 30-32 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ ہم تو پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح، اس 30-32 گھنٹے میں وہ کون سا وقت تھا کہ جب انصار اور مہاجرین خلافت اور نیابت کی گتھیاں سلجھا رہے تھے اور آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی تجہیز اور تکفین کر رہے تھے۔ لیکن ہم اسی میں الجھے ہوئے۔ سنی دنیا کے لیے باغ فدق ایک عجیب مسئلہ بنا ہوا ہے، ایک عجیب الجھن بنا ہوا، اور شیعہ آئیڈیالوجی نے، رافضیت نے سنی ذہن کو پریشان کر دیا۔ مسئلہ سیدھا سا ہے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، خالی ہاتھ تھے۔ نبی علیہ السلام کا کام تھا کار نبوت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ کما کر لائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے اذن سے، حکم الہی سے، نبی علیہ السلام نے فدق، خیبر اور مدینہ منورہ کی کچھ اراضی اپنے لیے خاص کر لی۔ اس کی پیداوار سے نبی علیہ السلام اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے۔ معاملہ ایسا ہی ہے نا۔ اب اللہ کے رسول دنیا سے گئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے چچا عباس، وہ اپنا مقدمہ لے کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اپنا فیصلہ نہیں سنایا، انہوں نے روایت ان کے سامنے رکھ دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں اور عباس کے بھتیجے ہیں، انہوں نے کہا لا نورث، ہماری میراث جاری نہیں ہوتی، ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ وقف فی سبیل اللہ ہوتا ہے، وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے۔ ترمذی اور مسند احمد کے وہ الفاظ تو ذہن نشین کریں، ابوبکر صدیق کی زبان سے نکلے تھے۔ الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی وراثت کو ورثاء میں تقسیم نہیں کر رہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی زندگی میں جو کچھ تھا، وَلَكِنْ أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولًا يَعُولُهُ، میں اس جائیداد سے ان تمام لوگوں کی عیالداری کروں گا جن کی عیالداری اللہ کے رسول اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق کی زبان پہ الفاظ تھے وَلَكِنْ وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُنْفِقُ عَلَيْهِ، اللہ کے رسول اس جائیداد سے اپنی زندگی میں جن لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے بعد ان تمام لوگوں پر اس جائیداد کی آمدنی میں خرچ کروں گا۔ اتنی سی بات ہے دوست، باغ فتح کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا۔ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، جنگ چھڑی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے۔ اللہ کی قسم میں یہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں، کھڑا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ ممبر کا موضوع نہیں ہے، ممبر کا موضوع اخلاقیات، روحانیات، لیکن کیا کر سکتے ہیں، بگاڑ اتنا پیدا ہو چکا ہے دین کے نام سے، مسائل اتنے پیدا ہو چکے ہیں، الجھنیں اتنی پیدا ہو چکی ہیں، کنفیوژن اتنی پیدا کر دی گئی ہے۔ اب یہ ممبر مجبور ہے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے، ان سوالات کا جواب دینے کے لیے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ممبر جو ہے وہ تو لوگوں کی اخلاقیات کے لیے ہے، لوگوں کی درستگی کے لیے ہے، لوگوں کے عمل کی تصحیح کے لیے ہے۔ اچھا، اگر
باغ فدق، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پراپرٹی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے ورثاء میں تقسیم ہونا چاہیے تھا. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ راشد، 5 سال وہ خلیفہ رہے، انہوں نے باغ فدق کو ورثاء میں تقسیم کیوں نہیں کر دیا؟ میں تو صرف سنی دنیا کی الجھن دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، باقی مجھے کسی سے مطلب نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں پرنٹ میڈیا کو، میں دیکھ رہا ہوں الیکٹرانک میڈیا کو، میں دیکھ رہا ہوں عام نوجوان کے سوالات کو، میں دیکھ رہا ہوں عام آدمی کو اپنا مذہب معلوم نہیں ہے بیچارے کو، وہ سمجھ رہا ہے یہی کچھ مذہب ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے. میں اس لیے یہاں یہ باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب دماغ آپ کے اگر حاضر ہے تو میں اگلی بات کی طرف چلوں نا. دیکھیے اللہ رب العالمین با اصول ہستی ہیں. میں نے کہا دماغ حاضر رکھیں گے تو شاید میں بات آسانی سے سمجھا سکوں. اللہ رب العالمین با اصول ہستی ہیں. دیکھیں شہنشاہ کائنات ہے، وہ بادشاہ کائنات ہے. کل کائنات کا اقتدار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ایسا ہی ہے جیسا کہ ہاتھ میں گیند ہوتی ہے، بال ہوتی ہے. لیکن شہنشاہ کائنات ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین با اصول ہستی ہیں. کسی شخص کسی قوم پر اگر رحمت کی برکھا برسے گی تو یہ اصولی ہوگی. کسی شخص کسی قوم پر اللہ رب العالمین کا غضب برسے گا تو وہ غضب بھی کیا ہوگا؟ اصولی ہوگا. تو اللہ رب العالمین بڑی با اصول ہستی ہے. نبی علیہ السلام حیات ہے. جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی، نبی علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کے رسول کو دیکھتے ہوئے اسلام قبول کیا، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عمومی سرٹیفکیٹ جاری کیا. وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اب آپ بتائیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جو با اصول ہستی ہے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں تو اصول کی بنیاد پر کر رہے ہیں یا ایسے؟ اصول کی بنیاد پر. اب آگے آ جائیں. حدیثوں میں ایک کتاب ملتی ہے ہمیں، کتاب فضائل الصحابہ، صحابہ کی فضیلتوں کے حوالے سے. وہاں نبی علیہ السلام کے الفاظ میں مختلف صحابہ کی مختلف فضیلتیں ہیں. ایسا ہی ہے. اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اندھے بہرے انداز میں یہ فضیلتیں بانٹتی ہیں؟ اللہ رب العالمین با اصول ہستی ہے. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نمائندہ ہیں، با اصول ہیں. جب اللہ رب العالمین اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ جاری کرے تو اصولی انداز میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی فضیلت بیان کریں گے اور وہ بے اصولی ہوگی؟ ایسا ہو نہیں سکتا. یہی وجہ ہے دوست. شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ. اس میں شاہ ولی اللہ صاحب نے 3 بنیادیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، یعنی صحابہ کی فضیلت کی 3 بنیادیں. نمبر 1، نبی علیہ السلام کسی صحابی کی قلبی کیفیت سے واقف ہوئے اور وہ قلبی کیفیت ایسی تھی جو دخول جنت کا تقاضا کر رہی تھی. نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کی قلبی کیفیت جو دخول جنت کی متقاضی ہے دیکھی اور پھر فضیلت بیان کر دی. دوسری بنیاد اصحاب مسلم کی فضیلت کی. نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا یا نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ آپ کا فلاں صحابی راسخ القدم ہے، یعنی ایمان پر ثابت قدم ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کر دی. تیسری بنیاد اصحاب مسلم کے فضائل کی. نبی علیہ السلام کسی صحابی سے محبت کریں، کسی صحابی کی تعظیم اور توقیر کریں،
کسی صحابی کے ساتھ ہمدردی کرے یا کوئی صحابی اسلام میں سبقت لے جائے، یہ ساری وجوہات ہیں جو بتا رہی ہیں کہ وہ صحابی اپنے دل کے اندر ایمان سے لبریز ہے، اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فضیلت بیان کر دی۔ تو اللہ بھی بااصول ہستی ہے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم بھی بااصول ہستی ہے، لہذا قرآن اور سنت میں صحابہ کے جو فضائل آئے ہیں وہ اصولی ہستیوں کی طرف سے آئے ہیں۔ مجھے افسوس ہے آج 1450 سال کے بعد ہم جیسے مسلمان بے عمل لوگ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر افضلیت اور مفضولیت کو تلاش کر رہے ہیں کہ کس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور کس کی فضیلت کمتر ہے۔ یعنی ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے؟ رسول کی زندگی میں ایمان لے کر آنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے گزرے حالات میں ایمان لانا، اور آج کے حالات کے اندر ایمان لانا، اور وہ بھی جدی پشتی۔ ہم تو موروثی مسلمان ہیں نا، مسلم گھرانے میں آنکھ کھولیں، کیا قربانیاں ہیں ہماری، کیا فداکاریاں ہیں ہماری، ہم نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا ہے کہ آج ہمارے اندر اتنی جرأت آ گئی ہے کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور مفضولیت کو تلاش کر رہے ہیں کہ کون زیادہ فضیلت رکھتا تھا اور کون کم فضیلت رکھتا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے ہمیں حق تو سنی دنیا سمجھے، خدا را ہاتھ جوڑ کر یہ بات کر رہا ہوں۔ آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے افضلیت اور مفضولیت کی جنگ سے۔ ہمارے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ خود اپنے آپ کو دوسرے سے کمتر ثابت کرتے تھے، یعنی ان کا انداز یہ تھا وہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے۔ میں صرف 2 روایتیں یہاں رکھوں گا، سنی دنیا کے لیے رکھنا چاہوں گا، سنی کتابوں سے رکھنا چاہوں گا۔ بخاری مسلم کی معروف روایت ہے نا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، شہید ہو چکے ہیں۔ ان کا جنازہ چارپائی پر رکھا ہوا ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں یرحمک اللہ، اے عمر اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، مجھے امید ہے اللہ رب العالمین تمہیں 2 ساتھیوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور 2 ساتھی کون ہیں؟ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی کہتے ہیں مجھے امید ہے اللہ رب العالمین تمہیں کل قیامت کے دن 2 ساتھیوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ کیوں؟ چونکہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول فرماتے تھے کن تو ابو بکر و عمر، دخل تو ابو بکر و عمر، خرج تو ابو بکر و عمر۔ بھائی فلاں موقع تھا، میں تھا، ابو بکر تھے، عمر تھے۔ فلاں موقع تھا، میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر داخل ہوئے۔ فلاں موقع تھا، میں نکلا، ابو بکر نکلے، عمر نکلے۔ اور دوسری روایت جو بخاری کی ہے، اور وہ روایت محمد بن حنفیہ سے ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے والد محترم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے والد محترم بتائیے ای الناس، اللہ کے رسول کے ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے بعد بہترین شخص کون ہے؟ تو میرے والد نے کہا ابو بکر۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پھر کہا ثم من، ابو بکر کے بعد افضل کون ہے؟ تو والد محترم نے کہا عمر۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اب اگر میں نے کہا ثم من تو یہ کہیں گے عثمان، تو میں نے ڈائریکٹلی کہہ دیا ابو بکر اور عمر کے بعد ثم انت، آپ ہیں۔ کہنے لگے ما انا الا رجل من المسلمین، ابو بکر اور عمر کے بعد میرا نمبر نہیں آتا، مسلمانوں میں سے ایک شخص ہے۔ تو اصحاب مسلم کا معاملہ یہ تھا، وہ اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھتے تھے، وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کو قیمتی بنا کر پیش کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بچھا کر رکھتے تھے۔ ہم افضلیت اور مقبولیت کو تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین رحم فرمائے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔
دوستوں کے اگر دماغ حاضر ہے، ظاہر ہے میں کچھ باتیں ایسی کرنا چاہتا ہوں کہ سنی دنیا خدا را شیعہ آئیڈیالوجی کے اثر سے نکلے، رافضیت کے اثر سے اپنے آپ کو نکالے، خدا را نکالے۔ منبر پر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم، شیعت جو کچھ ہے وہ قرآن نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ دماغ حاضر رکھیے گا اپنا۔ سب سے اہم ترین بات جو ہمارے سمجھنے کی ہے، ہمارے جاننے کی ہے، ہمارا دین، ہمارا مذہب وہ ہے قرآن اور سنت۔ اس کے علاوہ کوئی اور دین ہمارے پاس نہیں ہے، اور نہ اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہم جب حق اور باطل کی بات کرتے ہیں نا، حق اور باطل کا تعلق صرف کفر اور اسلام سے ہے بس۔ قرآن سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 میں اللہ فرماتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے والا ہی تھا۔ تو جب ہم مسلمان حق اور باطل کی بات کرتے ہیں تو حق اور باطل کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ کفر اور اسلام سے ہوتا ہے بس۔ مسلمانوں کا جو باہمی اختلاف ہوتا ہے، تشریحی اختلاف ہوتا ہے، تعبیری اختلاف ہوتا ہے، وہ حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے۔ جیسے آپ کے ائمہ اربعہ ہیں جن کے نام سے اسلامی دنیا میں 4 اسکول آف تھاٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ان ائمہ اربعہ نے اگر قرآن کی ایک آیت کی تشریح ایک دوسرے سے مختلف کی ہے تو یہ حق و باطل کا معاملہ ہے، یا حدیث رسول کو سمجھنے میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے ہیں تو یہ حق و باطل کا معاملہ ہے۔ نہیں، دین کی تعبیر، دین کی تشریح، یہ حق و باطل کا معاملہ نہیں۔ بالکل اسی طرح مسلمانوں کے درمیان جو سیاسی اختلاف ہو جاتا ہے، مسلمانوں کا یہ سیاسی اختلاف بھی حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان سیاسی اختلاف ہوا، یہ حق و باطل کا معاملہ نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان سیاسی اختلاف ہوا، دونوں کی سیاسی اپروچ الگ ہے، دونوں کا سیاسی ذہن الگ ہے، دونوں کی سوچ کے اندر اختلاف ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے۔ اور اگر سنی دنیا ٹھنڈے انداز سے متحمل ہو کر میری بات سننے کی کوشش کرے تو یاد رکھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان بھی جو اختلاف تھا وہ سیاسی اختلاف ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ دماغ حاضر رکھیں آپ دوست، اور بات کو بڑے وسعت قلبی کے ساتھ، وسعت ذہنی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بھائی تاریخ کیا کہتی ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے پر جو کھڑے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے نا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ یزید کی جو حکومت ہے، یزید کی جو حکمرانی ہے وہ تشریعی اصولوں کے مطابق نہیں ہے، وہ شرعی اصولوں کے مطابق نہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ لیکن دوستو تاریخ یہ بھی تو کہتی ہے کہ یزید کفر بواح کا مرتکب نہیں تھا، یعنی ایسا کفر، ایسا واضح کفر جس کے مقابلے پر خروج کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو جتنے کبار صحابہ اس وقت حیات تھے انہوں نے روکنے کی کوشش کی، ابن عباس، ابن عمر، جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، ابو واقد لیثی، ابو الدرداء، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ، ان سب نے روکنے کی کوشش کی۔ راستے میں معلوم چلا مسلم بن عقیل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس پلٹنے کا ارادہ کر لیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے اب تو واپس نہیں جائیں گے۔ کربلا پہنچ گئے، عمر بن سعد سے مذاکرات ہوئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 آپشن پیش کیے، میں کسی اسلامی سرحد پہ چلا جاتا ہوں، میں واپس مدینہ چلا جاتا ہوں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ الفاظ کیا ہیں؟
ان اضع یدی فی ید یزید ابن معاویہ، میں اپنا ہاتھ یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ سنی مسلمانوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سنی کتابوں میں ہیں، الاصابہ، تہذیب التہذیب، تاریخ ابن عساکر، تاریخ طبری، کامل ابن اسیر، البدایہ والنہایہ۔ سمجھو دوست، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان جو اختلاف تھا وہ سیاسی اختلاف تھا نا، سیاسی اپروچ ایک دوسرے سے الگ تھی۔ میں بات سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مسلمانوں کے درمیان دین کی تشریح کا اختلاف ہو، مسلمانوں کے درمیان سیاسی پوائنٹ آف ویو مختلف ہو، وہ حق اور باطل کی لڑائی نہیں ہے۔ خدا را اس بات کو سمجھ لیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کے ساتھ مظلومانہ طور پر شہید کیے گئے ہیں۔ جن لوگوں نے ان کی شہادت میں حصہ لیا، چاہے عملاً حصہ لیا ہو، چاہے حکماً حصہ لیا ہو، چاہے اشارتاً حصہ لیا ہو، چاہے خیال کی بنیاد پر حصہ لیا ہو، وہ ظالم ہیں۔ لیکن دوستو، ان کے ظلم کا بدلہ ہم نہیں لے سکتے۔ آخرت پر معاملہ چھوڑ دو نا، آخرت تو ہے اسی لیے کہ اگر ظالم ظلم کرے اور اس سے ظلم کا بدلہ نہ لیا جائے تو خدا تعالیٰ کے آخرت کے میدان میں، کائناتی عدالت میں اس کے ظلم کا بدلہ لیا جائے۔ تو آخرت تو ہے اس لیے، چھوڑ دو اس کو معاملے کو، اور اس روایت کو بھی سمجھتے چلیں دوست۔ بس 7-8 منٹ مجھے دیجیے گا نا، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں بات مکمل کر لوں آج، بہت معذرت کے ساتھ آپ سے ٹائم لے رہا ہوں نا۔ وہ جو حدیث عمار ہے نا، عمار بن یاسر، بہت معروف ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا تقتلک فئۃ باغیہ، اے عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں باغی گروہ سے مراد وہ باغی لوگ ہیں جو بصرہ، کوفہ اور مصر سے آئے تھے، جنہوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی گروہ ہے تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث عمار کو بنیاد بنا کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ کیوں نہیں کہا؟ پوری تاریخ اس بارے میں خاموش ہے۔ حدیث عمار کو بہت سارے صحابہ نے روایت کیا۔ 3 صحابہ ایسے ہیں جو جنگ صفین میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا حصہ تھے، ابو قتادہ، خزیمہ بن ثابت اور ایک ابو الیسر ہے یا ابو الیسر ہے۔ یہ 3 صحابہ جو حدیث عمار کے راوی ہیں، جنگ صفین میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ عمار بن یاسر شہید ہوئے، ان 3 صحابہ کو تو چاہیے تھا نا اس حدیث کو بنیاد بنا کر، عمار یاسر کی شہادت کو بنیاد بنا کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو باغی کہتے ہیں۔ کسی نے باغی نہیں کہا، پوری تاریخ خاموش ہے۔ سمجھیں سنی مسلمان کن بھول بھلیوں کا شکار ہے ہم، کہیں کسی کو لعنت اللہ علیہ، کسی کو رحمت اللہ علیہ، استغفر اللہ۔ با کردار مسلمان وہ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ جو ہمیشہ رحمت کی دعا کرتا ہے، لعنت کی دعا نہیں کرتا۔ آپ اگر سورہ مائدہ کا آخری رکوع پڑھیں، اگر سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، وہاں پر دونوں انبیاء بتوں کے پجاری کے لیے خاموش ہیں کہ اللہ آپ کے بندے ہیں، آپ کی مرضی ہے، چاہے تو پکڑ لیں چاہے تو رحم کر دیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو وقت کا نبی بتوں کے پجاریوں کے لیے خدا کے سامنے زبان گم کر لیتا ہے اور کہتا ہے آپ کے بندے ہیں، جو چاہیں فیصلہ کر لیں۔ ہمیں کہاں لگا دیا گیا ہے لعنت اللہ اور رحمت اللہ علیہ پر؟ میں خدا رہا سنی مسلمان سمجھے اس میں۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، دماغ حاضر رکھیے گا، بس آخری بات 5-7 منٹ لوں گا لیکن بات ختم کروں نا میں، چونکہ اگلا موضوع میں چاہتا ہوں بھائی آپ نے پرنٹ میڈیا دیکھا، الیکٹرانک میڈیا دیکھا، جو کچھ ہنگامہ آرائی آپ نے محرم کے 10 دنوں میں دیکھی، تو کیا آپ نہیں سمجھتے امت محترم کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے دعوت کے میدان میں؟ آپ یہ سب کچھ ہوتے دیکھتے رہیں گے اور میں یہاں آ کر آپ کی کنفیوژن دور کرتا رہوں گا۔ کب ہم میدان میں نکلیں گے؟ کب ہم دعوت دیں گے؟ کب ہم لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے اس حوالے سے؟ تو اسی لیے میں آئندہ جمعہ انشاءاللہ دعوت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ خدارا امت مسلمہ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے دعوت کے حوالے سے۔ اب دعوت کس اسلوب میں دی جائے،
کن اصولوں پر دی جائے تو آئندہ جمعہ اس پر بات کروں گا. میں موضوع مکمل کرنا چاہتا ہوں، بس 2-4 منٹ مجھے دیں. دوستو قرآن کیا ہے؟ یعنی دین نام ہے کتاب و سنت کا، قرآن و سنت کا. قرآن اللہ کی حکمت کا نام ہے، اللہ کی دانائی کا نام ہے. قرآن محفوظ ہے نا دوست. سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے کیا کہا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ نے کیا کہا؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ حکیم اور حمید کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، نہ باطل آگے سے آ سکتا ہے نہ باطل پیچھے سے آ سکتا ہے. تو قرآن محفوظ ہے. ایسا ہی ہے نا، دین کی بنیاد محفوظ ہو گئی. اب آتے ہیں حدیث پر. اللہ کے رسول کو اپنی زندگی میں خدشہ تھا کہ میرے نام کا غلط استعمال ہوگا. ایک ہوتی ہے حدیث اخبار اور ہوتی ہے حدیث متواتر. جن لوگوں کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں احادیث اخبار کے مقابلے میں حدیث متواتر بہت کم ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے اپنے بعد اپنے نام کا غلط استعمال ہونے کا خدشہ حدیث متواتر میں ظاہر کیا ہے. حدیث متواتر وہ روایت ہوتی ہے جو بہت معروف ہو، جو بہت مشہور ہو، جو زبان زد عام ہو، جسے رسول نے موقع پر بیان کیا ہو. تو اللہ کے رسول کو خدشہ تھا قرآن میں تو اضافہ نہیں ہو سکتا، لیکن میرے نام کا غلط استعمال ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میرا نام جھوٹ کے لیے استعمال کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے. اسی لیے دوستو جب بھی کوئی روایت آتی ہے نا، اسے روایتی اصول پہ بھی پرکھتے ہیں، اسے درایت کے اصولوں پر بھی پرکھتے ہیں. اور جب کوئی حدیث رسول روایت اور درایت کے اصولوں پر پورا اتر جائے تو اس حدیث کا صرف اتنا معنی لیتے ہیں جتنی قرآن اجازت دے. قرآن سے بالا معنی نہیں لے سکتے، قرآن سے زائد معنی نہیں لے سکتے. وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ میں اس حدیث کو ضرور آپ کے سامنے لاتا. سنی دنیا خواہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انا دار العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. لہٰذا جو بھی علم کے شہر میں آنا چاہے وہ علی نامی دروازے سے گزرے. اللہ کے بندوں اگر روایت کے اصولوں پر اسے پرکھیں. یحییٰ بن معین کہتے ہیں لا اصل لہ، امام بخاری کہتے ہیں انہ منکر، امام نووی امام جزری کہتے ہیں موضوع روایت. اور اگر درایت کے اصولوں پر پرکھیں، سنی دنیا سے کہہ رہا ہوں میں، درایت کے اصولوں پر پرکھیں اور اس حدیث کا معنی یہی لیں کہ اللہ کے رسول سے علم حاصل کرنے کا ایک ہی دروازہ ہے، وہ ہے علی. تو پھر خدا را وہ ساری حدیثیں کتب حدیث سے نکال دیں جو علی کے علاوہ دوسرے راویوں سے ہیں. پھر مسلم دنیا کے پاس حدیث کے نام سے کتابچہ بھی بچ جائے تو بڑی بات ہے. پتہ ہی نہیں ہے سنی دنیا کو کیا کہہ رہی ہے. بس جو نعرہ لگ رہا ہے اس نعرے کے پیچھے بھاگتی چلی جا رہی ہے، جو تقریر ہو رہی ہے اس تقریر کے پیچھے بھاگتی چلی جا رہی ہے. چونکہ میں حدیث ثقلین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا، سب سے زیادہ تو اسی حدیث کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ جناب مکہ مدینہ کے درمیان ایک چشمہ تھا جسے خم کہا جاتا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے وہاں خطاب کیا اور کہا میرے صحابہ انما انا بشر، میں انسان ہوں، کبھی بھی رب کا بلاوا آ سکتا ہے اور میں دنیا سے جا سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو دنیا سے جانے سے پہلے انا تارک فیکم ثقلین، تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی بھاری چیز کیا ہے؟ دماغ حاضر رکھیے گا، کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب. پھر رسول نے کہا فیہ الہدی والنور، اللہ کی رہنمائی کتاب کے اندر ہے، اللہ کی روشنی کتاب کے اندر ہے. فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو. واستمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. فحث بکتاب اللہ ورغب فیہ، اللہ کے رسول نے ساری توجہ دلائی امت کی کتاب کی طرف، ترغیب دلائی کتاب کی طرف. اور پھر اللہ کے رسول نے جب کتاب کے بارے میں بات سمیٹ لی تو پھر کہا دوسری بھاری چیز وہ کیا ہے؟ اہل بیتی، وہ میرے اہل بیت ہیں. اور قرآن کے نص کے مطابق آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ ازواج مطہرات. اور ازواج مطہرات کو
اللہ کے رسول نے بھاری چیز اس لیے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں امت کے لیے کیا ہیں؟ مائیں۔ اللہ کے رسول کی ازواج سے نکاح ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام۔ اس لیے ان کو ثقلین کہا، بھاری چیز کہا۔ اور اگر دیگر اللہ کے رسول کے قریبی رشتہ داروں کو بھی ہم اس اہل بیت میں شامل کریں تو پھر رسول ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، خدا را میرے گھر والوں کو نہ تو بڑھا دینا نہ گھٹا دینا، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قرابت داروں کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے قریبی رشتہ رکھنے والوں کو، اللہ کے رسول کے اہل بیت کو نہ تو گرا کر پیش کریں نہ بڑھا کر پیش کریں، ہم اسی طرح پیش کریں جس طرح اللہ اور رسول چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔